السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوڈھیا RHN چینل۔ آپ تمام حضرات سے ہماری اپیل ہے، گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں اور جس جگہ پر ہوں، اپنے تمام ضروریات اور مشغولیات سے فارغ ہو کر کے دینی مجلس کے اندر تشریف لے آئیں۔ یہ خیر و برکت کی مجلس اسی کو ملتا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو خوش نصیبی کہیے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے کے اندر یہاں کے نوجوان نے، یہاں کے رہنے والوں نے ایمانی جذبہ کا بہترین ثبوت دیا اور آنن فانن یہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ یقیناً قابل مبارکباد ہیں یہاں کے رہنے والے اور بالخصوص یہاں کے نوجوان، جنہوں نے اپنے ایمانی جذبہ کا بہترین ثبوت دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے اس دور میں اس طرح کی مجلس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں جا کے کیا ہوگا۔ مولوی صاحبان، علماء کرام تو ہی بات کہیں گے جو میں خود جانتا ہوں، لیکن یہ آپ کا کہنا بجا نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ اسلام پڑھ جائیں، تاریخ کی اوراق گردانی کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دینی مجلس کی کیا اہمیت رہی ہے، اور دین کے باتوں کو جاننے کے لیے پہلے زمانے کے لوگوں کے اندر، اسلاف کے اندر کتنا زبردست جذبہ اور شوق پایا جاتا تھا۔ میں نے تاریخ کے اندر ایک بات پڑھی ہے، علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، سر سید احمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے آثار السنادید، اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے اور باعث نصیحت ہے۔ آپ سنیں توجہ کے ساتھ۔ کوئی بھی بات جب تک آپ توجہ سے نہیں سنیں گے، اس وقت تک آپ کو لطف اور مزہ نہیں آئے گا، اس لیے توجہ سے آپ سنیں۔ آثار السنادید وہ کتاب ہے جو پہلے یہاں کے یونیورسٹیوں میں سلیبس کے اندر رکھا گیا تھا، لیکن پتہ نہیں آج یونیورسٹی کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی یا نہیں۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ مولانا اسماعیل، سر سید احمد نے لکھا ہے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریک آزادی کے بہت بڑے علمبردار اور بہت بڑے مجاہد ہیں۔ وہ تاریخ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی کے جامع مسجد میں ہفتے میں ایک دن تقریر کیا کرتے تھے۔ توجہ دیں گے، ایک دن ہفتے میں ان کا واعظ و بیان ہوا کرتا تھا۔ لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے۔
دلی کے باہر ایک دیہاتی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر آج جامع مسجد دلی کے اندر ہونے والی ہے۔ وہ تیزی سے چلا مولانا کی تقریر سننے کے لیے۔ ٹھیک دلی کے جامع مسجد کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے کہ مولانا کی تقریر ختم ہو چکی تھی۔ بیچارے کو بڑا ملال ہوا، بے حد افسوس ہوا، بہت ہی غمگین ہو گیا کہ میں اتنا دور سے چلا تھا اور تیزی سے چلا تھا کہ مولانا کی تقریر ہم سنیں، لیکن ٹھیک پہنچے ہم اور مولانا کی تقریر ختم ہو گئی۔ بے حد افسوس اور ملال کے ساتھ وہ شخص مسجد کے کنارے بیٹھ گیا، مسجد کے گوشے میں بیٹھ گیا اور مغموم اور فکر مند ہو کر کے بیٹھ گیا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی تقریر ختم کر کے جب مسجد سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک آدمی بڑا ہی مغموم فکر مند سر نیچے کیے بیٹھا ہے۔ ان کی یہ پوزیشن دیکھ کر کے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ ان کے قریب پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے، بڑا تمہیں مغموم دیکھ رہا ہوں، بڑا فکر مند دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ مولانا بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں آپ کی تقریر سننے کے لیے بہت دور سے چلا رہا ہوں اور تیزی سے چلا، لیکن ٹھیک جامع مسجد کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے کہ آپ کی تقریر ختم ہو گئی، جس کا بے حد مجھے ملال اور افسوس ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس مولانا کی تواضع اور خاکساری پر تھوڑا سا آپ نگاہ ڈالیں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی خاطر جو ہزاروں کے بیچ میں میں نے جو تقریر کی تھی من و عن پوری تقریر دہرا دی۔ دیکھیے ایک طرف مولانا کے خاکساری اور تواضع دیکھیے، دوسرے طرف اس دیہاتی کے اندر شوق اور جذبہ دیکھیے کہ تقریر سننے کے لیے سینکڑوں میل سے چلا آ رہا ہے۔ آج آپ کے محلے میں تقریر ہو رہی ہے، لیکن لوگ اپنے گھروں میں خواب راحت فرما رہے ہیں، لوگ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے واہیات خرافات گفتگو کے اندر مشغول ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اس طرح کی مجلس رچانی جاتی ہے ہر روز، بڑی مشکل سے مجلس نصیب ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ تھوڑے دیر کے لیے ہمارے واعظین، ہمارے مقررین کی تقریر آ کر کے سنیں اور درس عبرت حاصل کریں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، وقت زیادہ نہیں دینا چاہتے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے اور تقریر کا باضابطہ پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے شروع ہونے والا ہے۔ تقریر کا آغاز ہونے کے پہلے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں بلا کسی تحمید کے اور بلا کسی طول طویل کے میں جناب حافظ محمد مرتضیٰ صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ اسٹیج پر وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔